پہلا مطلب جو سوال جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکن جو اس کی کتاب بہن خدا کی علمی کیا حیثیت ہے؟ معمولاً جب بھی بحث ہوتی تھی ہماری مختلف لوگوں سے جو ویسٹ کے اندر رہ رہے ہیں، جن کے ذہن میں مختلف سوالات تھے دین کے حوالے سے، اس قسم کے جب ان سے سوالات ہوتے تھے ہمارے، تو درمیان میں نام آتا تھا رچرڈ ڈاکنز کا، جو اس ماحول سے آگاہ تھے، وہ اس بات کے اوپر متفق تھے کہ رچرڈ ڈاکنز تو ایک جو ہے نا وہ میڈیا کا بندہ بنا ہوا ہے، اور اس کے جو نظریات ہیں وہ کوئی اتنے زیادہ پختہ علمی نہیں ہیں، بلکہ اس کو جو اوپر چڑھایا گیا ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ ٹی وی ٹیلی ویژن کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ اوپر لے کر آئے ہیں، وائلہ اگر علمی حیثیت دیکھی جائے تو اس کے اندر کوئی اتنا بڑی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، تو لہٰذا وہ ایوائڈ کرتے تھے رچرڈ ڈاکنز کے اوپر گفتگو کرنے سے۔ وہ دوسرے جو ان کی نظر میں ماہر افراد شمار ہوتے تھے علمی طور پر، تو وہ ان کے سوالات کو پیش کرتے تھے اور جواب طلب کرتے تھے آ کر۔ بہرحال کتاب پڑھنے کا بھی جب اتفاق ہوا، دا گاڈ ڈیلیوژن کو، چونکہ اس کی شہرت بہت زیادہ آفاقی اس کو کیا گیا، اس کو مختلف زبانوں کے اندر ترجمہ کیا گیا، اس کو ویب سائٹس کے اوپر جو ہے وہ فری میں جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کے قابل بنایا گیا۔ تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ زندہ جتنی بھی زبانیں اس وقت موجود ہیں اس میں یہ کتاب اویلیبل ہے۔ جب مطالعے کا موقع ملا تو معلوم ہوا کہ جو افراد ہمیں یہ کہتے تھے کہ رچرڈ ڈاکنز جو ہے کوئی بہت بڑی علمی شخصیت نہیں ہے، خصوصاً الہیاتی بحثوں کے اندر، تو یقین ہو گیا کہ جو باتیں وہ کر رہے تھے وہ بالکل واقع کے مطابق تھیں، کہ رچرڈ ڈاکنز جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے اپنی اس کتاب کے اندر، اور اس کے علاوہ بھی جو اس نے الہیاتی نظریات کو بیان کیا ہے اپنی کتابوں کے اندر، بالکل ایک طفل مکتب بھی محسوس نہیں ہوتا، کہ ابتدائیات جو دین کی ہوتی ہیں، ان کے جو کنسپٹس موجود ہیں مختلف ادیان کے اندر، اس سے بھی ہمیں یہ نابلد نظر آیا ہے، جہالت اس کی نظر آئی ہے، کہ انشاءاللہ کوشش ہے کہ ان سیشنز کے اندر جو ہے وہ اس جہالتوں کو جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ واضح کیا جائے۔ میں اگر دیکھوں رچرڈ ڈاکنز کے روش کے حوالے سے، میتھڈولوجی کے حوالے سے اس کی، تو آپ دیکھ لیں کہ داستانیں بعض اوقات اپنی کتاب کے اندر ذکر کرتا ہے، واقعات جو ہے وہ ذکر کرتا ہے، تاکہ اب چونکہ رچرڈ ڈاکنز جو ہے وہ ایک ادیب انسان بھی ہے انگلش کے اندر، اور اس دا گاڈ ڈیلیوژن کو میرے خیال میں اس ادیبانہ روش کے اوپر جو ہے کچھ انعامات بھی ملے ہیں، تو لہٰذا اس کو پتا ہے کہ مخاطب کے ذہن کو کس طریقے سے اپنی طرف جو ہے وہ توجہ دلانی ہے۔ تو آپ ابتدائی کتاب کو ہی اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو وہاں نظر آئے گا کہ ایک داستان سے ہی مطلب کو جو ہے وہ شروع کرتا ہے، اور مختلف جو ہے وہ باتوں کو شروع کرنے کے بعد تو اپنے مطلب کی طرف آتا ہے۔ مثلا اس کے پہلے اور دوسرے پہلے باب کو مخصوصاً جو ہے وہ دیکھ لیا جائے، ایسی باتیں کی ہیں کہ جو اس کے اصل ہدف کے ساتھ جو ہے وہ بالکل بھی مربوط نہیں ہے، لیکن یہ بات اس نے کیوں کی ہے؟ چونکہ وہ جانتا ہے کہ پہلے اس قسم کی داستانیں کہ جو معمولاً معاشرے میں اس کو نظر آئی ہیں وہ بیان کرے، تاکہ مخاطب کا ذہن اپنے ہمراہ کر لے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بعد والی بحثوں کے اندر چلا جائے۔ اگر ہم ماہرین کی نگاہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہ جو سائنس کے جو ہیں وہ، اگر ہم اپنی محاورے کی زبان میں بولے جائیں کہ سائنس کے باب شمار ہوتے ہیں، ماہرین ہیں جنہوں نے نوبل پرائز جو ہیں وہ جیتے ہیں، ان کو ملے ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہیں آ کر، تو وہ بھی ہمیں رچرڈ ڈاکنز کی جو روش ہے، جو بیان کردہ مطالب ہیں، ان کو ہمیں نظر آتا ہے کہ تائید نہیں کرتے ہیں۔ حتیٰ ایک ملحد ہیں کہ اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، میں سرچ کر کے بتا سکتا ہوں، وہ ملحد ہے، لیکن رچرڈ ڈاکنز کی کتاب پڑھنے کے بعد جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ رچرڈ ڈاکنز کی کتاب نے مجھ ملحد کو جو ہے نا وہ شرم سے سر جھکانے پہ مجبور کر دیا ہے، یعنی میرا شرم سے سر جھک گیا ہے کہ اپنے آپ کو اب میں ملحد کہوں رچرڈ ڈاکنز کی اس کتاب کو دیکھتے ہوئے، چونکہ بالکل بے بنیاد سی باتیں اٹھا کر
جو ہے وہ جوڑ کر اور دین کی نفی جو ہے وہ کی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہیں پر یہ سائنس کے ذریعے جو ہے وہ خدا کی نفی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثلا یہ جینیات کا ماہر ہیں، جینیٹکس کے اندر جو ہے وہ مہارت رکھتا ہے رچرڈ ڈاکنز جو ہے، تو اس کے ذریعے یہ خدا کی نفی کر رہا ہے، دین کی نفی کر رہا ہے۔ لیکن ہمیں دوسری طرف سے نظر آتا ہے ایک اور سائنسدان کے جو جینیٹکس کا ہی ماہر ہے، وہ کتاب لکھتا ہے دا لینگویج آف گاڈ۔ وہ اس جو جینیٹکس کا علم ہے، رچرڈ ڈاکنز اس کے ذریعے جو ہے وہ دین اور خدا کی نفی کر رہا ہے، لیکن اسی کے علم کا ماہر انسان جو ہے وہ آ کر اس کو دا لینگویج آف گاڈ کا نام دے رہا ہے۔ پوری کتاب لکھی ہے اس نے اور اس کے ذریعے بحث کی ہے کہ کس طریقے سے یہ ہمارے ایمان کے اضافے میں جو ہے وہ سبب بنتا ہے، یہ جینیٹکس کا جو ہے وہ علم ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں رچرڈ ڈاکنز جگہ جگہ پہ اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ ایک روش سے جو ہے وہ استفادہ کر رہا ہے کہ بعد میں اس کے اوپر مختصر دوبارہ بھی ڈسکشن کی جائے گی، کہ ہر چیز کو جو ہے وہ میٹر کی طرف جو ہے وہ توجہ دلا رہا ہے، کہ ہر چیز کو میٹر کی طرف جو ہے وہ کھینچ کر لے کر جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ میٹر ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے افراد ایسے ہیں، بہت سارے مکاتب فکر ہیں جو میٹریلزم کے قائل رہے ہیں اور اسی کو پروموٹ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں ایک اور سائنسدان جو ہے تھامس نیگل کے نام سے، وہ مائنڈ اینڈ کاسموس کے نام سے جو ہے وہ کتاب لکھتا ہے، اور اس کے اندر اس بات کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو میٹریلزم آ کر اپنے دعووں کو ثابت کر رہا ہوتا ہے وہ غلط ہے۔ Why is the materialist new Darwinian conceptions of nature is almost certainly false؟ یہ تھامس نیگل کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے اور بہت سارے موارد مل جاتے ہیں۔ مثلا میک گراس کو آپ دیکھ لیں کہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی کا ہی جو ہے پڑھے ہوئے ہیں اور کافی نام ہے۔ رچرڈ ڈاکنز کے خلاف اس نے بہت ساری تقریریں بھی کی ہوئی ہیں، بہت سارے ایک کتاب بھی اس نے لکھی ہے، بہت ذرا جگہ پر جو ہے وہ اس کے مغالطوں کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اہم نام ہے کہ جو ملحد رہا ہے، اینٹھنی فیلو، کہ اس نے کس طریقے سے آ کر رچرڈ ڈاکنز کی اس روش کو، اس کتاب کو جو ہے وہ رد کیا ہے۔ ہاں، اپنے میدان میں جس میں اس نے کام کیا ہے، جیسے جینیٹکس کے اندر جو ہے وہ اس نے کام کیا ہوا ہے اور ماہر ہے، اس کی کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن الہیاتی بحثوں کے اندر، فلسفی بحثوں کے اندر اس کی کوئی تخصص نہیں ہے، اس کی کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے کسی بھی حرف کی، کسی بھی عبارت کی، کسی بھی مطلب کی جو ہے کوئی علمی حیثیت جو ہے وہ نہیں رہتی۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا مختصر طور پر جلدی میں، کہ کوئی بھی ماہر اس کے الہیاتی نظریات کی اور سائنس کے ذریعے جس طریقے سے آ کر یہ دین اور خدا کی نفی کرتا ہے، اس کی اور اس کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کی کوئی بھی تائید نہیں کرتا ہے کہ یہ ایک علمی کام ہے اور اس کو علمی طور پر جو ہے وہ لیا جانا چاہیے۔ کسی نے اس کی جو ہے وہ تائید نہیں کی۔